فلسطینیوں کی دکھ بھری اور خونریز داستان کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پچھلے 70 سالوں میں قابض اسرائیلی افواج نے فلسطین میں ظلم اور بربریت کی تاریخ رقم کر دی ہے۔ مسلمانوں کے مبارک مہینے رمضان المبارک میں قابض اسرائیلی افواج نے نہتے مسلمانوں پر بیت المقدس میں حملے شروع کر دیے، جس کے بعد حماس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ داغنا شروع کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر 15 مئی 1948 میں یہودیوں کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمانوں اور خاص طور پر عربوں کے سینوں پر اسرائیل کی شکل میں مسلط کر دیا گیا، جسے امریکہ، برطانیہ اور دوسری مغربی طاقتیں نہ صرف تسلیم بلکہ اس کی مالی اور سیاسی معاونت بھی کرتی ہیں۔ حماس ایک جہادی تنظیم ہے جس کی بنیاد احمد یاسین نے 1987 میں غزہ کی پٹی میں رکھی۔ حماس PLO اور سابقہ صدر یاسر عرفات کے اسرائیل سے ہر معاہدے کی مخالفت کرتی رہی ہے۔ PLO کے برعکس حماس اسرائیل کے وجود کو جڑ سے تسلیم ہی نہیں کرتا اور دو ریاستی معاہدے کو رد کرتا رہا ہے۔ 1993 میں حماس نے اوسلو اکارڈ کی پرزور مذمت کی اور اسرائیل پر مختلف حملے کرنا شروع کر دیے۔ اسی طرح 2006 کے انتخابات میں حماس کو غزہ کی پٹی میں بھرپور پذیرائی ملی اور اس نے غزہ کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا، اور تب سے آج تک 14 سال گزرنے کے بعد غزہ پر اسرائیلی بلاکیڈ ہے۔ اس کے مد مقابل ویسٹ بینک میں محمود عباس کی پارٹی فتح کا راج ہے، جو دو ریاستی منصوبے کو تسلیم کرنے کے قائل ہے۔ غزہ میں 20 لاکھ فلسطینی آباد ہیں جو چاروں اطراف سے اسرائیلی بلاکیڈ میں ہیں، جس سے فلسطینیوں کی معاشی حالات نہایت نازک ہو چکے ہیں، جن کا انحصار صرف اور صرف بین الاقوامی امداد پر ہے۔ لیکن اتنے سخت کنٹرول کے باوجود حماس اسرائیل پر وقتاً فوقتاً حملے کرتا رہا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسرائیل نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حماس کی بنیاد رکھی اور اس کی مالی معاونت بھی کرتا ہے، جس کا مقصد حماس کو PLO کے خلاف استعمال کرنا ہے اور اسٹیٹس کو مینٹین رکھنا ہے۔ بین الاقوامی ممالک کی طرف اگر نظر ڈالی جائے تو قطر حماس کی بھرپور مالی معاونت کرتا رہا ہے۔ 2012 میں قطری امیر شیخ حماد بن خلیفہ ال ثانی پہلے ریاستی لیڈر تھے جنہوں نے حماس کی گورنمنٹ کے پاس غزہ میں دورہ کیا۔ اب تک قطر 1.8 ارب امریکی ڈالر حماس کی مالی معاونت کر چکا ہے۔ اس کے بعد ترکی بھی، لیکن قدرے کم حماس کی سیاسی پشت پناہی کرتا رہا ہے۔ Osmanlı'nın yıkılışıyla barış ve huzur iklimini kaybeden pek çok coğrafya gibi Filistin toprakları da zulümle, acıyla, kanla yıkanıyor. ترک صدر رجب طیب اردوان نے راکٹ حملوں سے پہلے اسماعیل ہانیہ جو حماس کے کرنٹ لیڈر ہیں ان کی سیاسی حمایت کا اعلان کیا۔ اسی طرح اسماعیل ہانیہ نے انڈونیشیا کے صدر جوکو ودودو کو اسلامی اور بین الاقوامی معاونت کی اپیل کی ہے اور اسرائیل کے آکوپیشن کے خلاف سپورٹ حاصل کرنے کی بھی اپیل کی۔ اکثریت مغربی ممالک حماس کو دہشت گرد تنظیم کا درجہ دے چکے ہیں، لیکن ناروے اور سوئٹزرلینڈ کے اس تنظیم کے ساتھ بہت اچھے اور دوستانہ تعلقات ہیں۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ حماس جو غزہ میں مقیم ہے اور غزہ پچھلے 14 سال سے اسرائیلی بلاکیڈ میں ہے، اس کے باوجود حماس اپنی جدید عسکری صلاحیت کس طرح برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس سے بھی حیران کن خیال یہ ہے کہ ایران جو ایک شیعہ ریاست ہے، اسے مبینہ طور پر سوڈان اور مصر کے راستے غزہ میں مقیم ایک سنی تنظیم حماس کو جدید راکٹ اور دوسرے عسکری ساز و سامان مہیا کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔
مشرق وسطیٰ میں ایران تنو تنہا اسرائیل کا مخالف کھڑا ہے اور اس کا نیوکلیئر پروگرام کو اسرائیلی انٹیلیجنس اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، جو ایران نیوکلیئر ڈیل کی بھی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب مصر اور اردن کے بعد عرب ممالک جیسے متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش نے ایک ایک کر کے اسرائیل کے وجود کو فلسطین میں تسلیم کیا ہے، تو کیا حماس کا مکمل فلسطین کو حاصل کرنے کا مطالبہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں؟ اور کیا حماس اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ ایک منظم اسرائیلی طاقت کو شکست دے سکے جو بیک وقت 4 عرب ممالک کو مختلف جنگوں میں ناکوں چنے چبوا چکا ہے؟ اور کیا حماس اپنے گوریلا ٹیکٹکس کے تحت یہودیوں کو فلسطین سے نکالنے اور فلسطینیوں کو ان کا اصل گھر واپس دلوانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں؟